نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہے اور اس وقت عید الاضحیٰ جسے بقرہ عید کہتے ہیں ہر انسان ہر مسلمان اپنے رزق حلال میں سے اس تگ و دو کے اندر لگا ہوا ہے کہ اچھا موٹا تازہ خوبصورت جانور خریدا جائے اور اس کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے، سنت ابراہیمی ادا کی جائے۔ اور یہ سوچ بہت پیاری سوچ ہے۔ اس میں کچھ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ قربانی کا جانور خرید کر اس کو ذبح کیا جائے تو وہ پیسے اٹھا کر کسی غریب کو دے دیے جائیں، تنگ دست حال ہو اس کی مدد کر دی جائے۔ یہ یاد رکھنا کہ ہر عبادت اپنی جگہ پر فرض ہے اور واجب ہے اور اپنی عبادت اپنا درجہ رکھتی ہے۔ یہ جو عید الاضحیٰ ہے، جانور کو ذبح کرنا، یہ واجب ہے اس پر جو استطاعت رکھتا ہے۔ اگر کوئی استطاعت کے ہونے کے باوجود اور یہ سوچ رکھے گا کہ میں کسی غریب کی مدد کر لوں، میں کسی غریب کو کھانا کھلا دوں، یا میں کسی ننگے کو کپڑے پہنا دوں، یا پھر میں اس کے ساتھ تعاون کر دوں، تو یاد رکھنا قربانی کا جو اصل روح ہے وہ ہم ضائع کر دیں گے۔ اس مہینے کے اندر سب سے بڑی عبادت اگر ہے تو وہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اگر آپ غریب کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طور پر اور ذریعے ہیں اور ذرائع ہیں، اس کے ذریعے سے مدد کیجیے، لیکن آپ پر اگر قربانی واجب ہے، ایک بندے پر حج فرض ہے اور وہ کہے جی میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں حج پہ نہیں جاتا، تو گناہگار ہوگا، اس لیے کہ حج اس پر فرض ہے، اس کے پاس استطاعت ہے۔ تو قربانی کرنے کی استطاعت ہے جس کے پاس، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، نہ کہ وہ غریبوں کی مدد میں وہ پیسہ لگائے۔ اگر غریبوں کی مدد کرنا ہے یا ان کے تعاون کرنا ہے، بہت بڑی نیکی عبادت یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور سبب اور چیزیں جوڑیں اور طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن اگر قربانی اس پر واجب ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور بقرہ عید جو ہے، قربانی کرنے سے پہلے سب سے پہلے انسان اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کر لے کہ یا اللہ میں یہ جانور کے گلے پر بکرا ہے، بیل ہے، اس گلے پر چھری چلا رہا ہوں، یا اللہ اس جانور کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی خواہشات کے گلے پر چھری چلاتا ہوں، یعنی میں اپنی خواہشات کو یا اللہ آپ کے تابع کرتا ہوں، سنت کے تابع کرتا ہوں، آپ کے حکم کے تابع کرتا ہوں۔ اگر اس نے اپنی خواہشات کو تو دفن نہ کیا، اس نے اپنی خواہشات کو تو ذبح نہ کیا، اس نے اپنی خواہشات کی قربانی تو نہ دی، اور اگر وہ جانور ذبح کرتا ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی اور اس کو کوئی اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو یاد رکھنا کہ یہ قربانی کا جانور بھی ہمارے حق میں بدوائے دے گا۔ اور اگر ہم اپنی آپ کو پیش کریں، اپنی خواہشات کو ذبح کریں، اپنی جو ہے من کو جو ہے وہ گرائیں اور اپنے من کو نیچے کریں، یا اللہ آپ کا حکم اوپر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت اوپر ہے، میرا من نیچے ہے، میری سوچ نیچے ہے، میری فکر نیچے ہے، یا اللہ میں اپنے آپ کو اس جانور کے ذبح کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو آپ کے آگے جھکاتا ہوں، آپ کے حکموں کے آگے جھکاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور ہر ادا کے آگے جھکاتا ہوں، تو تب تو ہوئی ہماری قربانی الحمدللہ۔ اور اللہ رب العزت
اور اگر آپ نے اپنی خواہشات کو ذبح نہیں کیا اور آپ اپنے من کے مطابق چلتے رہے، اپنی مرضی کے مطابق چلتے رہے اور اپنی مرضی کے مطابق آپ بیٹھتے رہے، چلتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، لیکن یاد رکھنا پھر یہ قربانی نہیں ہے، یہ ایک مذاق ہے۔ یاد رکھنا اس لیے کہ کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانا آسان ہے اور کسی کے گلے پر چھری چلانا آسان ہے، اپنے خواہشات کے گلے پر چھری چلانا مشکل ہے۔ اور صحیح عبادت تب بنے گی جب ہم اور آپ اپنے خواہشات کے گلے پر چھری چلائیں۔